اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شاعر الہی کی تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے، نہ رکنے والے آنسوؤں کا یہ سلسلہ بقی ہے. اپنے 17ویں منزل میں آ چکی ہے، اور اس ضمن میں تاریخی بقی، اس کا پس منظر، اس کے خلاف احتجاج کرنا اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، یہاں تک کہ بقی، جنت المعلا، اطراف مدینہ اور جناب حمزہ، دیگر شہداء کے روضے، مسجدیں جو مسمار کر دی گئی ہیں، ان سلسلے میں اس کی اہمیت، اس کا مقام اور اس کے خلاف جو ظلم ہوئے ہیں اسے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آج اپنے 17 منزل پر آپ حضرات سے یہ خطاب ہے کہ قوم کے عظیم ہستیاں جو آپ سب تشریف فرما ہیں، ان سے بھی یہی خطاب ہے، صرف میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں. قوم کی عظیم ہستیوں کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا، قبر کی حفاظت کرنا، انہیں آباد رکھنا اور ایک طرح سے ان کے ایثار، فداکاریوں پہ شکریہ کی ادا کرنے کی کوشش ہے. اور یہ زیارت نئی نسل کو یہ درس دیتی ہے کہ جو راہ حق اور حقیقت پر چلیں اور دین الہی کی حفاظت کے واسطے سب کچھ قربان کر جائیں اور آفتاب ہدایت بن کر چمکتے رہیں، ان کا مرتبہ کتنا عظیم اور بلند ہوتا ہے. ان میں کوئی شک نہیں کہ قبر کی زیارت کرنا اور اس کو بوسہ دینا، وہاں پر صفائی رکھنا، چراغاں روشنی کرنا وغیرہ سب ایک طرح سے صاحب قبر کا احترام ہے اور اس کی تعظیم ہے. ایک ایسا نیک عمل ہے جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ جاری رہا ہے، اور مسلمان نے پوری للہیت کے ساتھ اس کام کو انجام دیا. توحید پرستی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی اور مندوب اور مستحب جانا ہے. لیکن زمانے نے کروٹ لیا اور تاریخ اسلام نے ایک ایسا دور آیا تاریخ اسلام میں جب ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب جیسے لوگوں کی گھس بیٹھ نے پوری امت کا شیرازہ بکھار دیا، اور جس کا نتیجہ آج ہم عالم اسلام میں بخوبی ملاحظہ کر رہے ہیں. بہرکیف ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب اور ان کے پیروکاروں نے توسل، تبرک، نظر، قربانی، زیارت جیسے نیک اعمال کو بھی شک کے دائرے میں لا کے کھڑا کر دیا، اور مندوب عمل، مستحب عمل، عظیم عمل کو غیر اللہ کی عبادت بتا کر شرک جیسے عظیم گناہ قرار دے بیٹھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت صرف اور صرف خدا کی ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرے وہ یقینی طور پر اسلام سے خارج ہے، مشرک قرار پائے گا. لیکن شرک کا حکم وہیں پر لگایا جا سکتا ہے جب فعل مشرکانہ ہو، یعنی پہلے واضح طریقے سے دیکھ لیا جائے کہ عبادت کی مصداق اور مصادیق کیا ہے اور کس فعل اور عمل کو عبادت کہا گیا ہے. توحید پرستی کیا ہے اور شرک کیا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے. توحید فی العبادہ
میں جہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ائمہ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ایام ولادت پہ جشن منانا، انبیاء اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا احترام کرنا، ان کی قبروں کی زیارت اور عبادت کے مصادیق میں سے ہے، یا فقط اسے احترام اور تعظیم کہا جائے گا؟ اس مضمون میں کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ یہ موضوع جو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جائے گا، اور یہ کوشش ہوگی کہ قبر کی زیارت کرنے کے شرک ہونے پر دو لحاظ سے بحث کی جائے گی۔ پہلی یہ ہے، قبر کی زیارت عبادت ہے، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا خضوع ہے اور خشوع ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ نے خود اعلان فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، جو بھی وسیلہ ہے وہ خدا تک پہنچاتا ہے، وحدانیت تک پہنچاتا ہے، اس کی عبادت کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسری چیز ہے، زیارت فقط بیت اللہ کی جا سکتی ہے، اور یہ عمل خدا سے مخصوص ہے، کیونکہ ایک طرف سے خضوع و تذلل ہے، اور خضوع و تذلل فقط خدا کے لیے۔ اسی طرح عبادت کی توسیع اور زیارت پر اس کی تطبیق، نیز آیات اور روایات، سیرت، صحابہ میں زیارت کے بارے میں کیا ملتا ہے، سب کا جائزہ لیتے ہیں، اور ہم اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ قبر کی زیارت کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ زیارت قبور اور عبادت۔ زیارت کے سلسلے میں شہادت میں سے ایک یہ ہے کہ انبیاء اولیاء الہی کی قبروں کی زیارت عبادت ہے، اور عبادت خدا کی ہوتی ہے، بندوں کی نہیں ہوتی۔ توسل اور قبروں کو چومنا، قبر کے سامنے ایک قسم کا خضوع اور اس کی تعظیم، اور تعظیم، خضوع اور عبادت فقط اللہ سے مخصوص ہے۔ لہذا اگر یہ خضوع غیر اللہ کے سامنے انجام پائے تو وہ غیر اللہ کی عبادت ہوگی، اور اسے شرک کہا جائے گا۔ لہذا کچھ لوگ مسلمان، اور خاص طور پر شیعوں کو، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے خاص الفت اور محبت رکھتے ہیں، اور خاص احترام کے قائل ہیں، انہیں شرک جیسے عظیم گناہ کی تہمت لگائی جاتی ہے اور انہیں متہم کیا جاتا ہے، کہ جبکہ یہ صحیح نہیں لگتا، اس لیے کہ انہوں نے صرف اس بنیاد پر کہ زیارت و توسل میں بھی خضوع اور تذلل پایا جاتا ہے، اسے غیر اللہ کی عبادت سمجھ بیٹھے، جبکہ اسلام میں کہیں ایسا ذکر نہیں ہے کہ ہر طرح کی تعظیم اور ہر قسم کے خضوع اور عبادت کہا جائے، بلکہ اس کو برطرف ضرور موجود یہ ہے کہ بات عبادت کے معنی کرنے کے ساتھ ساتھ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ وہابیوں نے کہاں پر غلطی کی ہے۔ لہذا زیارت کے صحیح اور پورے وضاحت کرنے سے پہلے ہم عبادت کے معنی کو بیان کر دیتے ہیں کہ عبادت کسے ہیں، جو بیچارے لوگ ہیں، انہیں یہ لوگ جو ہے وہ یعنی گمراہ کر رہے ہیں، بے راہ رو کر رہے ہیں، یہ عبادت کرنے۔ پہلے عبادت سمجھیں تو ہر وہ کام جو عبادت ہے، جو مرضی پروردگار کے مطابق، حکم الہی کے مطابق ہو، رضا خدا کی بنیاد پہ ہو، ورنہ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے۔ مولا علی بستر رسول پر سو گئے، اور لوگ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے وہ سونے سے افضل ہے، تو صرف نماز ہی کیوں افضل ہے؟ دیگر سارے کام، یہ ٹیلر کا کام کر رہے ہو، جھوم رہے ہو، کر رہے ہو، چھوٹے بڑے جو پجامے اور یہ اور وہ سب پہن رہے ہو، تو یہ عبادت میں کہاں آ گئی؟ تو ہر وقت جو ہے انسان نہ کھائے، نہ پیے، نہ لیٹے، نہ جاگے، نہ سوئے، نہ کاروبار کرے، کچھ بھی نہ کرے، صرف اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے، تب تو یہ عبادت ہوگی۔ ورنہ نماز صرف سونے سے افضل نہیں ہے، کہنا چاہیے کھانے سے افضل ہے، چلنے سے افضل ہے، بیٹھنے سے افضل ہے، گفتگو کرنے سے افضل ہے۔ ادھر رشتہ دار قرابت داروں سے ملنے، ہاسپٹل جانا اور یہ کرنا وہ کرنا، سب کچھ بیکار ہے، بس اللہ اللہ کرو نہیں۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت لغت میں مطلق خضوع کے معنی ہے، جیسا کہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ العبودیت اظہار التذلل والعبادت
ابلغ منها لأنها غایت التذلل عبودیت، یعنی اظہار تذلل اور عبادت اس سے زیادہ شدید تر ہے کہ اس کے لیے وہ نہایت تذلل کرے اور خضوع کرے، اس کی اطاعت کرے۔ ابن منظور عبادت کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ وَأَصْلُ الْعُبُودِيَّةُ الْخُضُوعُ وَالتَّذْلِيلُ، عبودیت یعنی خضوع اور تذلل ہے۔ فراد آبادی لکھتے ہیں کہ وَالْعِبَادَةُ وَالطَّاعَةُ، عبادت یعنی اطاعت ہے۔ تفسیروں میں بھی عبادت کے سلسلے میں یہی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ عبادت تذلل اور خضوع یا حد درجہ کے خضوع اور تذلل کو کہا جاتا ہے، اور بہت سی تفسیروں میں موجود ہے کہ آپ اس کا ملاحظہ کریں، چاہے جرید الطبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، زمخشری، کشاف، حقائق، عوام تنزیل، بیضاوی، انوار التنزیل، اسرار التاویل، یہ ساری کتابوں میں موجود ہے۔ نیز دوسرے مفسرون نے اطاعت و تذلل کے ساتھ اطاعت کے معنی بیان کیے، یعنی عبادت یعنی اطاعت، اللہ کا حکم جو ہے اسے فالو کرنا۔ لہذا لغت میں عبادت کی تعریف کے سلسلے میں معلوم ہوا ہے کہ صاحبان لغت نے مطلق خضوع اور تذلل کو معنی بیان کیا ہے، لیکن قرآنی آیات اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ خضوع عبادت کے عام معنی میں ہے، کیونکہ قرآن اور احادیث میں بہت سی ایسے اعمال کے سلسلے میں حکم ملتا ہے کہ جس میں خضوع اور تذلل پایا جاتا ہے، لیکن اسے غیر اللہ کی عبادت میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدہ کیا گیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار اور غرور سے کام لیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ اس آیت میں واضح ہے کہ سجدہ جناب آدم کے لیے تھا اور خدا ہی نے اس سجدے کا حکم صادر فرمایا تھا، اس لیے عبادت غیر اللہ شمار نہ کیا جائے۔ ملائکہ بھی سجدہ کرتے ہیں اور وہ بھی خدا کا کرتے ہیں، لیکن خدا کے حکم پر کرتے ہیں۔ تو ملائکہ کے اس سجدے کی وجہ سے انہیں مشرک نہ کہا جائے۔ ملائکہ معاذ اللہ مشرک نہیں ہے، وہ حکم خدا کی اطاعت کر رہے ہیں۔ جہاں بھی جیسا بھی حکم ہوگا اس کے آگے سر تسلیم کو خم کر دینا، یہ تعظیم ہے، شرک نہیں۔ دوسری بات، جناب یعقوب اور ان کے فرزندوں کا جناب یوسف کے سامنے سجدہ، ورفع ابویہ علی العرش خضوع لہ سجدا، اور انہوں نے والدین کے بلند مقام پر تخت پر جگہ دی اور سب لوگ یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100۔ اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے انہیں ہی سجدہ کیا تھا، جبکہ عبادت کے عنوان سے خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر سجدے کو عبادت نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ تعظیم اور تکریم کا سجدہ بھی موجود ہے۔ ہم کسی قبروں پر سجدہ اس لیے نہیں کرتے، روضے پر سجدہ نہیں کرتے انہیں خدا مان کر، ان کی تعظیم، ادب، احترام۔ جب ماں کے لیے ہم جھک جاتے ہیں، ماں کے قدموں کا بوسہ لینا جائز ہے، یا رسول کے زمانے میں ماں کی قبر کا بھی بوسہ لینا جائز ہے، تو وہ جو ہادیان رہبر ہیں، وہ جو قائد ہیں، جنہوں نے ماں کا رتبہ ہمیں بتایا ہے، ماں کی مقام اور منزلت ہمیں بتائی ہے، ان کے سامنے جھکنا خدائی کے اعتبار سے نہیں ہے، تعظیم ہے۔ اور اسی سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا، لیکن وہ تعظیماً سجدہ تھا۔ آپ دیکھیے طباطبائی ترجمہ تفسیر المیزان اور تفسیر نمونہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 82، یہ ساری چیزیں ہیں کہ اسے تعظیم قرار دیا گیا ہے۔
عبادت نہیں قرار دیا گیا، یعنی ان کی معبود سمجھ کے ان کا سجدہ نہیں کریں۔ خانہ خدا کے طواف کا حکم ہے، لیطوفوا بالبیت العتیق، اور اس قدیم ترین مکان کا طواف کرو۔ سورہ حج 29 نمبر۔ خدا نے مومنین کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، اور ہر سال مومنین مکہ تشریف لے جاتے ہیں، پورے سال اس کی تعظیمیں جاری رہتی ہے تاکہ خانہ کعبہ کے طواف کریں۔ اور خانہ کعبہ ظاہری اعتبار سے ایک چہار دیواری ہے، پتھر کا گھر ہے، اور گھر کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، وہاں خدا نہیں رہتا۔ اگر عبادت کا مطلب مطلق خضوع ہے، صرف خدا کے سامنے جھکنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ کعبہ اور حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ کسی بھی فرد مومن کا یہ نظریہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا سمجھ کے خدا کے گھر کی عبادت کر رہے ہوں، کہ یہاں خدا بیٹھا ہے اور خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ورنہ یہ شرک ہوتا۔ لہذا تمام چیزوں میں خضوع اور تذلل ضروری پایا جانا ہے، لیکن غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ تمام مسلمان حج کے موقع پر حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، اور حجر اسود کا بوسہ لینا فریضہ حج کے مستحبات میں سے ہے۔ اگر اس کو ظاہری اعتبار سے نہ کہ حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو عمل بالکل مشرکوں کے اعمال کی طرح ہے جو وہ بتوں کے سامنے انجام دیتے تھے، جبکہ ایک کا کام مشرکانہ ہے اور دوسرے کا عمل توحیدی ہے، اور وہ موحدین کی عبادت ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہاں حکم دیا ہے کہ یہاں جھکو، یہاں چلو، یہاں طواف کرو، تو حکم خدا کی اطاعت ہے، حکم خدا پر عمل پیرا ہے، اور حکم خدا پر عمل پیرا ہونا یہ شرک نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ سبحانی، منشور، جاوید، قرآن نمبر 1، یہ ساری چیزوں میں موجود ہے۔ اور اس سلسلے کو تھوڑا سا قدرے اور اگر بڑھایا جائے تو یہاں پہ منزل آ جاتی ہے کہ تیسری مثال حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جناب کے اصحاب کی تواضع اور حضور سرکار کائنات کے سامنے ان کے اصحاب کی انکساری تواضع اور اس حد تک کی تھی کہ ان کے وضو کے پانی، یعنی صحیح بخاری کتاب الوضو میں ہے کہ حضرت کے منہ مبارک یعنی رسول خدا کے بال، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 947 میں یہ موجود ہے کہ جس برتن سے آپ پانی پیا کرتے تھے، جس منبر پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے، اس سے اپنے آپ کو متبرک کرتے تھے، اسے چومتے تھے، اسے لگاتے تھے، اس برتن کا بھی بوسہ دیتے تھے جس سے آپ پانی پیتے تھے۔ وضو کے پانی کو کہ آپ کے آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ رسول خدا کے بال، منہ مبارک جہاں بھی ہے اس کا ادب و تعظیم کتنی زیادہ کی جاتی ہے۔ بال یقیناً رسول خدا کا ہے، تعظیم ہونا چاہیے۔ جب بال کی اتنی تعظیم ہے تو آل کی بھی ہونا چاہیے۔ جب بال بے جان ہے، اس کی تعظیم ہے، تو خون لحم کا لحمی و دم کا دمی، یہ خطاب ہے پیغمبر کا۔ یہ شرک نہیں ہے، لوگ تبرک کے طور پہ اسے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح تبرک اختیار کرنا انتہائی خضوع اور انکساری کی بنا پر ہوتا ہے، جبکہ عبادت اور پرستش کے حدود تک نہیں پہنچ پاتے۔ اور ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اصحاب کرام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی ہے اور انہیں خدا سمجھ بیٹھے ہوں گے، نہیں، معاذ اللہ، بلکہ یہ تعظیم ہے اور حکم خدا ہے کہ رسول کا ادب احترام کرو۔ یہ اطاعت اور اطاعت عبادت ہوتی ہے۔ 5ویں مثال میں آپ کی خدمت میں دے دوں، والدین کا احترام۔ قرآن مجید والدین کے احترام میں اس طرح لفظ استعمال کرتا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے خاکساری، انکساری کے ساتھ جھک جاؤ ان کے سامنے، اپنے کاندھوں کو جھکا دینا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 24۔ خفض جناح، کاندھوں کو جھکا دینا، زبانی اور عملی اعتبار سے تواضع اور انکساری کا نہیں ہے بلکہ کاندھے جھکا دینا، مبالغے کی دلیل کرتی ہے۔
ترجمہ تفسیر میزان میں ہے، یعنی ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے سامنے خاضع ہو جائے، جھک جائے، صرف زبان سے نہیں تعظیم کرو، اعضاء و جوارح سے ان کے سامنے جھکو۔ اس صورت میں اگر عبادت کا مطلب ہر طریقے کا خضوع ہو تو اس آیت شریفہ کے لحاظ سے والدین کا احترام بھی عبادت کے معنی میں ہونا چاہیے، جبکہ خدا اپنے بندوں کو غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، دے ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے کہ دے۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ صرف احترام، خضوع اور تذلل کو عبادت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے مقامات جہاں اسے خاضع ہونا چاہیے، جھکنا چاہیے، جیسے بچوں کا اپنے والدین کے سامنے، غلام کا اپنے مولا کے سامنے، طالب علم اسٹوڈنٹ کا اپنے ٹیچر کے سامنے، مومنین کا رسول خدا کے سامنے، جس چیز کی بھی نسبت خدا سے ہو، جیسے مسجد، قرآن، کعبہ، حجر اسود، جو کچھ بھی ہے اس کے سامنے تعظیم کرو، ادب احترام کرو، خضوع کرو، خشوع کرو۔ یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا خضوع، احترام کیا معنی ہے؟ مفہوم عبادت سے عام ہے اور اس کے مطلق عبادت کے معنی نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ یہ اس چیز کے برخلاف ہے جس کا خدا نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ تو یہاں پر ضروری ہو جاتا ہے کہ عبادت کی ایک جامع تعریف کے لیے سب سے پہلے ان چیزوں کی تلاش کیا جائے جو عبادت کے معنی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور حقیقت میں جب وہ تمام چیزیں یکجا ہو جائیں تو اسے عبادت کہا جائے۔ عبادت کے اجزاء، حصے، پارٹ کیا ہیں؟ عبادت کے عناصر کیا ہیں؟ خارجی اسباب، ایسے عمل کا انجام دینا جس سے خضوع اور تذلل کا اظہار ہو، جیسے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، زبان سے ایسے فقرے جاری کرنا جس سے عاجزی اور انکساری کی علامت سمجھی جائے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ نمبر 2 بات، یہ ایک تو اوپن چیزیں ہیں، دوسری اندر کی چیزیں، باطنی اور اندرونی اسباب، یعنی نیت، اعتقاد، عبادت کا دوسرا جز، معبود کے سامنے خاص عقیدہ رکھنا، یعنی ایسے ہی جھکتے رہیں، دن رات کیسے ہم جھکتے ہیں، وہ عبادت تھوڑی نہیں ہوتی۔ نیت کے ساتھ، عمل کے ساتھ، خلوص اور عقیدے کے ساتھ کسی کے سامنے جھکنا، یہ عبادت ہے، اور اس کو کسی عنوان سے خالق، رب یا فطرت انسان پر حاکم نہیں جاننا چاہیے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جو ظاہری خضوع کو عبادت جیسے عظیم معنی دینے کی بنا پر ہے۔ مثال کے طور پہ الف، جس کے سامنے یہ خاص خضوع انجام دیا جا رہا ہے، وہ اپنے عاجزی دکھائی جا رہی ہے، اور اس کے سلسلے میں الوہیت کا معتقد ہونا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَٰهًا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، مشرکوں نے خدا کو چھوڑ کر دوست خدا اختیار کیے لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے۔ سورہ مریم آیت نمبر 81۔ نمبر 2، کسی کو رب جاننا قرآن میں آیا ہے، یا بنیا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل اپنے اور میرے پروردگار کی عبادت کرو، سورہ مائدہ میں ہے آیت نمبر 72۔ یا دوسری جگہ ذکر ہوتا ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، نہ میری نہ کسی اور چیز کی، سورہ آل عمران 51۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کو شرک اور غیر اللہ کی عبادت تبھی کہی جا سکتی ہے جب اس میں ربوبیت یا الوہیت یا خالقیت جیسی صفت کا اعتقاد اور نیت اور عمل اسی کے سبب سے کیا جائے، یعنی عبادت پرستش کے حقیقت ان دو چیزوں اور عناصر پر مشتمل ہے، لہذا اگر دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ پائی جائے تو عبادت انجام نہیں ہوتی، یعنی ربوبیت، الوہیت، خالقیت کی ہونی چاہیے۔ اور علماء دین نے اس نقطے کو مد نظر قرار دیتے ہوئے عبادت کے مختلف تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن میں سے چند تعریف میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ عبادت کیا ہے
اور عبادت کا مفہوم کیا ہے، اور عبادت کس کی جاتی ہے، اور عبادت کب اور کس طریقے سے ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ عبادت کے معنی دنیا میں، قرآن میں، احادیث میں، روایتوں میں ہم بقی کی تعظیم کرتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں، حکم الہی سے، حکم پیغمبر سے، اور یقیناً اللہ نے حکم دیا ہے پیغمبر کی زبان سے قبروں کی، جو صاحب قبر عظیم قبریں ہیں ان کی قدر کیا جائے، ان کی تعریف کیا جائے، ان کے سامنے جھکایا جائے، ان سے التجا کیا جائے، ان سے دعا مانگا جائے، اس لیے کہ قبرستان میں جانے سے انسان دنیا بھول جاتا ہے، آخرت یاد کرتا ہے، اور اپنے تکاثر، اپنے تکافر کو، اپنے فخر و مباحات کو چھوڑ دیتا ہے، اور انسان عزت و کامرانی کی زندگی عنایت کرتا ہے۔ اور یقیناً بہت عظیم قبرستان جو بقی ہے، جنت المعلا ہے۔ میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ صرف قبرستان نہیں ہے، یہ کورٹ ہے، یہ عدالت ہے، یہ فیصلے کی جگہ ہے۔ اس میں جانا، ان سے دعا کرنا یہ شرک نہیں ہے، کسی طریقے سے اس میں شرک کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ لہذا عبادت کی تعریف مرحوم بلاغی کہتے ہیں کہ معاملہ انسان لما اتخذ الى معاملت آلہ مستحقا لذالک بمقاب من الالہیہ، انسان نے جس خدا کا تصور کیا اس کے سامنے ایسے پیش آئے اور برتاؤ کرے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے، جو کہ مقام الوہیت کی بنا پر اس کا مستحق ہوتا ہے۔ یعنی عبادت الوہیت کے ایمان اور اعتقاد کی بنیاد پر ہے۔ العبادت ما یرونہ مستشعرین بالخضوع لمن اتخذ الخائض اللہ لیوفی ذکر ما یراہ، عبادت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو انسان کے خضوع کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جس کو خضوع کرنے والے نے اللہ اور معبود کا عنوان قرار دیا، تاکہ اس طریقے سے الوہیت جیسی منزلت رکھنے کے لحاظ سے اس کی عظمت، بلندی اور کبریائی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ محمد جواد بلاغی رحمان تفسیر قرآن میں لکھتے ہیں۔ نمبر 2، جناب کاشف الغداء تحریر فرماتے ہیں، لا ریب انہ لا براء بالعبادت التی لا تکون الا اللہ ومن عات به لغیر اللہ فقد کفر مطلق الخضوع وانعیاد کما یظہر من کلام اہل۔ یعنی بڑی لمبی تعریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبادت سے مراد مطلق خضوع اور عمل نہیں ہے جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے انجام نہ دیا جا سکے، اور جو غیر اللہ کے سامنے انجام دے وہ کافر ہوگا، جیسا کہ اہل لغت کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر یہ معنی صحیح ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام غلام کافر ہوں، اور تمام مزدور اور ملازم اور حاکمیوں کے خادموں کے لیے سب کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ سب بھی ان کے غلام آقا کی خدمت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ مزدور اپنے جو ہے وہ باس کے جو ہے وہ اعتبار سے کام کرتے ہیں، ملازمین جن کے نوکر ہیں ان کے اعتبار سے وہ ان کا ادب احترام کرتے ہیں، حاکموں کے سامنے ان کے خادم جھک کے جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو کیا یہ سب کفر ہے، شرک ہے؟ بلکہ انبیاء بھی اپنے آباؤ کے سامنے خضوع اور خضوع کے ساتھ پیش ہوتے تھے، کیا معاذ اللہ وہ کافر پائیں گے؟ جعفر کاشف الغداء کا یہ ارشاد ہے۔ خود ایران کے رہبر قائد انقلاب خمینی صاحب عبادت سے مراد یہ ہے کہ کسی کو خدا سمجھ کر اس کی حمد کی جائے، خواہ چھوٹے خدا کے عنوان سے یا بڑے خدا کے عنوان سے، یعنی اپنے نفس کو خدا بنا لے یا جو ہے وہ خدا کے سامنے کسی کو بھی خدا سمجھ کر اس کے سامنے جھکے اور اس کی عبادت کرے۔ ان تمام تعریفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اطاعت اور خضوع اور تذلیل کو عبادت نہیں کہا جاتا، تذلل کو عبادت نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ یہ انتہائی خضوع اور تذلل ہے، عبادت نہیں ہے۔ بلکہ ایک عمل عبادت اس وقت کہا جاتا ہے جب اس میں کچھ شرطیں پائی جائیں۔ انسان کا عمل خضوع اور خشوع اور تذلل کے ساتھ ہو، جس کی اطاعت کر رہا ہے اس کے خالق یا رب یا اللہ ہونے پر اعتقاد رکھتا ہو، اس معبود کو اپنے تمام کام میں مالک جانتا ہو۔ اب جب معلوم ہو گیا
کہ عبادت کے عناصر اجزاء کیا ہیں، تو عبادت کی صحیح تعریف کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ تعریف ہو سکتی کہ دوسرے عنصر اور شرط کے مد نظر رکھتے ہوئے ہوگی، کیونکہ پہلا جز یعنی خضوع اور خشوع تو دوسرے اعمال میں پائے جاتے ہیں، لیکن دوسرا عنصر جز یا عمل میں نہیں پائے جاتا۔ لہذا عبادت کی تعریف اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہر وہ تعظیم و احترام اور خضوع جو الوہیت اور ربوبیت اور خالقیت جیسے اعتقاد اور یقین اور نیت کے ساتھ انجام پائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ خالق سمجھ کے، الوہیت کو جانتے ہوئے، ربوبیت کو سمجھتے ہوئے ان کی عبادت کرنا۔ عبادت کی اس تعریف کے ساتھ انبیاء، اولیاء کی قبروں اور زیارت کا شرک ہونا یا نہیں ہونا بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ زیارت ایک لحاظ سے صاحب قبر کا احترام ہے، تعظیم ہے، ان کے سامنے خضوع ہونا ہے، ان کے سامنے شک نہیں، بلکہ لیکن دوسری طرف یہ بھی واضح ہے کہ ہر طرح کا احترام خضوع عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ خضوع عبادت ہے جو ایک خاص اعتقاد اور ایمان کے ساتھ ہو، جیسے کسی کی الوہیت، ربوبیت کا اعتقاد، اور جو شخص کسی غیر اللہ کے رب یا الہ ہونے کا اعتقاد رکھے وہ مشرک ہے۔ لیکن وہ مسلمان جو انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی قبروں کی طرف زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، وہ ہر لحاظ سے خدا وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں، اور صاحبان قبر کی نبی، ولی، عبد، صالح، مقرب بندے کی بارگاہ میں ان کو سمجھ کے ان کا ادب و احترام، ان کو سلام کرتے ہیں۔ اور وہ اعمال جو زائرین زیارت کے موقع پر انجام دیتے ہیں، ان کے اعتقاد، ان کے عقیدے، ان کے یقین کو مکمل طور پہ واضح کر رہے ہیں، اور اس اعتقاد پر بضمان قاطع کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم زیارت کے موقع پر سب سے پہلے زیارت نامہ پڑھتے ہیں، اور اکثر زیارت ناموں میں زیارت پڑھنے سے پہلے 100 بار یا اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، سورہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ سب جو ہے وحدانیت کی علامت ہے کہ ہم خدا کو خدا جانتے ہیں، اس کی الہیت، الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی خالقیت جان کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے مطابق اس کے بندوں کی اطاعت، جو خاص بندے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم پہ اطاعت کرتے ہیں، ان کے ساتھ احترام کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، اور خدا کے حکم سے یہ وحدانیت ہے، شرک نہیں ہے۔ شرک اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مان لینے میں ہے، یہ خدا کی بات ماننا یہ شرک نہیں ہے۔ ورنہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب جب یہ کہتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو اللہ کی کس کس طریقے سے مدد آتی ہے؟ آج گھروں میں جو ہے بیویوں سے مدد لیتے ہیں، اپنے گھروں میں نوکروں سے مدد لیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنے کھانے کی مدد لیتے ہیں، اپنے مالک سے مدد لیتے ہیں، اپنے تمام طریقے سے ساری مدد لیتے ہیں نا۔ یہاں سے جانا ہے مدینہ تو فلائٹس کی مدد لیتے ہیں، ٹیکسی کی مدد لیتے ہیں، یہاں تک کہ ساری سواریوں کی مدد لیتے ہیں، پیسے کی مدد لیتے ہیں، پاسپورٹ آفسوں کی مدد لیتے ہیں، ساری مددیں تو ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ خدا ہے؟ نہیں، خدا نہیں ہے۔ خدا اور ہے، خدا کی عبادت صرف الوہیت، ربوبیت اور خالقیت کے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن خدا کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کرنا، جس کی طرف وہ جھکا دے اور جدھر حکنے کا حکم دے دے، وہ عبادت ہے اور شرک نہیں ہے۔ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خاص طریقے سے جو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جو ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ کمپٹیشن رکھی گئی ہے 30 تک اپنے بچوں کا، جو بچیاں ہیں تو وہ باحجاب 9 سال تک، یعنی 1-2 سال سے 9 سال تک کی وہ حصہ لے سکتی ہیں، لیکن باحجاب ہوں، اور لڑکے 14 سال کی عمر تک اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ 5 منٹ کی ریکارڈنگ امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں ان کے معجزات، واقعات، حدیث، دستور، قانون، ولی عہدی، جو کچھ بھی ہے، آج ان کے روضے کے کرامات جو ظاہر ہیں وہ بھی 5 منٹ میں بیان کر دیں، اور جس کے ویوز زیادہ ہوں گے اور جس کے زیادہ جو ہے لائک والے زیادہ ہوں گے، انہیں خوش نصیب کو 10 لوگوں کو انعام سے نوازا جائے گا۔ اس میں آپ ویڈیو بھیجیں گے اور ویڈیو ہم اپنے اس پر اپلوڈ کریں گے،
اور اپلوڈ کرنے کے بعد آپ اسے سبسکرائب کریں گے اور اسے لائک کریں گے. جس کے لائک زیادہ ہوں گے انشاءاللہ اسے انعامات سے نوازا جائے گا، سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، دعاؤں میں یاد کیا جائے گا، ان کے نام بولے جائیں گے. اور تقریباً 22-24 ابھی جو لوگ ہیں کنٹیکٹ میں واٹس ایپ میں، سب تک ان کا نام جائے گا. اور اس طرح ماؤں کی اور باپ کی خدمت بھی ہوگی اور تھوڑی دیر چرچا بھی امام کا ہوگا اور یقیناً ماحول بنے گا امام اور امامت کے ذریعے. یقیناً انعام تو خدا دے گا، شہزادی دیں گے اور امام رضا آپ کو ضامن رکھیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے. اپنا خیال رکھیے اس پورا شوب ماحول میں. امام رضا آپ کی حفاظت کریں، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، زندوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.